نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال رمضان المبارک میں ہے، اور بعض نے لکھا رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ہے۔ کائنات ارضی پر جن لوگوں نے وفا کی تاریخ لکھی اور اس دھرتی پر جن لوگوں نے وفاداری کو حسن، وقار اور خوبصورتی کے ساتھ قائم فرمایا، اور جن کی تاریخ انسانیت کو زندہ رکھے گی اور جن کا نام قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ رہے گا اور جن کی محبتوں سے لوگ خیرات حاصل کرتے رہیں گے، ان میں ایک نام ہے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، اور یہ وہ خوبصورت خاتون ہے جن کی موجودگی میں نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ حضور کے نکاح میں آئیں اور 25 سال انہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ رفاقت کا شرف حاصل رہا۔ بڑی امیر تھیں، بڑا مال تھا، اللہ نے بڑا نوازا تھا، لیکن انہوں نے ہر چیز حضور کے مقدس قدموں پہ نچھاور کر دی۔ انہوں نے اپنا سارا مال لا کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کر دیا، اپنی ساری توجہات حضور کی خدمت پہ لگا دیں۔ حضور علیہ السلام جب کفار کی ظلم و ستم سے، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں سے پریشان ہو کے لوٹتے تو یہ مقدس خاتون میرے قریب محبوب کی دلجوئی کرتی۔ گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ آپ حضور علیہ السلام کی خدمت کرتی، حضور سے محبت کرتی، حضور کی ساری اولاد سوائے ایک صاحبزادے کے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے بطن نور سے ہوئی۔ اس ملکہ نے امیری چھوڑ کے حضور کے ساتھ فقیری کی، صبحیں بتائیں، شامیں بتائیں، جن کے لیے بہت ساری کنیزیں خود خدمت کرنے کے لیے موجود رہتی تھی۔ اس خاتون نے پھر اپنے دست مبارک سے حضور کی خدمت کی، کھانا پکایا، کپڑے دھوئے، ڈیوٹیاں کیں۔ قربان جائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رشک کیا ہے ساری زندگی حضرت ختیجۃ الکبریٰ پر۔ اتنا ذکر حضور کرتے گھر میں ان کا، اتنا ذکر کرتے، اور کبھی ہم ذکر چھیڑ دیتے کہ حضور آپ حضرت ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر تو حضور اور زیادہ سیدہ ختیجہ کا تذکرہ کرتے، اور زیادہ محبت کے ساتھ ان کی بات کرتے۔ یارو کبھی آپ غور کریں کہ یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جن کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حضور اچھا سلوک فرماتے، ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے، کھانا پکا پکا کے ان کے گھروں میں روانہ کرتے، ان کا پیار کے ساتھ ذکر کرتے، ان کا تذکرہ کرتے۔ آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر تھے، تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکا کے لا رہی ہیں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اس کے برتن میں آپ کے لیے کھانا ہے، سالن ہے۔ حضور جب ختیجہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا، رب نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے، انہیں اللہ کا سلام کہہ دیجئے گا، رب کریم نے سلام بھیجا ہے۔ اور فرمایا رب کریم نے ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے، اور میں اس کی بشارت دینے آیا ہوں، وہ موتیوں سے بنا ہوا گھر ہے جس کے اندر کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو رب کریم نے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے لیے بنایا۔ بڑا بڑا لوگ مدر ڈے مناتے ہیں، ماؤں کا دن مناتے ہیں، ماؤں کے لیے لفظ کہے جاتے ہیں، شعر کہے جاتے ہیں، پھول بھیجے جاتے ہیں، پیار کی بولی بولی جاتی ہے۔ کائنات میں اگر لوگوں نے مدر ڈے منانا ہے، ماں کا دن منانا ہے، تو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کا دن منایا جائے، اس ماں کا دن منایا جائے جس نے ماؤں کا وقار بلند کیا، اس عظیم خاتون کا دن منایا جائے جس نے لوگوں کو بتلایا کہ کائنات میں وہ بیویوں جن کے خاوند، جن کے شوہر دنیا میں کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، وہ عورتیں اپنا کردار اس طرح کا بنائیں کہ وہ معاون بن جائیں، وہ مددگار بن جائیں۔ اگر وہ عورتیں حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش قدم تلاش کر لیں گی، ان کا اسوہ نور اپنا لیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خامد اگر کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، کوئی خدمت دین متین کر رہے ہیں، اس اسوہ کو اپنانے کی وجہ سے وہ ڈبل کام کر سکیں گے، شوہر پہلے سے زیادہ خدمات سر انجام دے سکیں گے۔ اس خاتون نے اپنی وفاؤں کا رخ اس طرح موڑا کہ اگر میں کہوں کہ وفا کا دوسرا نام ہی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ہے۔
اگر میں کہوں کہ ادب کا دوسرا نام ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اگر میں کہوں کہ شوہر کی فرما برداری کو کسی ایک جملے میں سمیٹا جا سکتا ہے تو اس جملے کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سلام اس ماں پر جس ماں نے ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا زیادہ پیار کیا کہ حضور سید عالم ان کے پاس آتے تو تسلی محسوس کرتے، کریم ان کے پاس جب تشریف لاتے تو حضور اپنے دل کو راحت میں محسوس کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے وصال کے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ آؤ اس ماں کو خراج تحسین پیش کریں، اس ماں کا ذکر کریں، 10 رمضان مبارک کا سارا دن اس ماں کا ذکر کر کے گزاریں، ان کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کریں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں کہ یہ یوم ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ اس دن کے موقع پر اپنی ماں کو سوٹ کا تحفہ پیش کریں، کپڑے خرید کے دیں، اس موقع پر اپنی بیٹی کے لیے تحفہ لیں، اس موقع پر اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رویے کو نرم کریں کہ آج دن ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ اے اللہ صدقہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہم سب کی ماؤں کو جنت میں ٹھنڈی جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ صدقہ خدیجہ الکبریٰ کا جن کی مائیں موجود ہیں ان کے سائے عافیت کے ساتھ دراز کرنا۔ اللہ صدقہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہماری ماؤں کے حق میں رحمت والے فیصلے فرمانا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لا کے مجھے دکھاتے رہے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائیں اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نوازا، انفرادی شانوں سے نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں سے شانوں سے نوازا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام اپنے مسائل جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا، فیض یاب ہوئیں۔ حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تا ایدم، از آدم تا ایدم یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی۔ انفرادی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، لوگ ان سے مسائل پوچھتے، لوگ ان سے بات کرتے، پھر علم تھا اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں جو تعلیم امت کے لیے اور ہماری اس ماں کی وہ شانیں جن پر ان کی اولاد عمل کرے تو وہ اللہ کے قریب چلی جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سخی خاتون تھی، 70,000 دینار میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے، سارے انہوں نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے، لیکن جب میں نے ان کے اپنے کپڑے دیکھے تو ان کو پیوند لگے ہوئے تھے۔ 70,000 دینار خیرات کر رہی، اپنے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے۔ 1,00,000 دینار ان کے پاس تھا۔ ان کی خادمہ کہتی ہیں سارا ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے خیرات کر دیا،
میں نے کہا اماں جی کو 1 دینار رکھ لیتی ہیں، آپ کا روزہ تھا، میں کچھ کھانا لے آتی، آپ کھا لیتی۔ تو فرمانے لگیں کہ پہلے یاد کراتی تو شاید میں رکھ لیتی، تو سب بانٹ دیا اللہ کے راستے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ ایثار حضور سے سیکھا، امت کو سکھایا۔ فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقے کرنے پر؟ حضور کے در دولت پر تو خدا کے فضل سے بڑی نعمتیں آتی تھیں، لیکن حضور ساری ہی رب کے راستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر پھر اتنا ایثار کا جذبہ پیدا ہوا، اتنا انہوں نے ساری زندگی اتنی خیرات کی، اتنا ایثار کیا کہ گنبد خضرا کا وہ حجرہ نور جس میں حضور علیہ السلام کا وہ نورانی مزار ہے جس پر 70,000 فرشتے صبح درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو پڑھتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس میں حضور کی مقدس تدفین ہوئی، پھر میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی، پھر ایک قبر کی جگہ باقی تھی میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ لیکن قربانی کا جذبہ ایسا تھا، اثار کا جذبہ ایسا تھا کہ جناب عمر کو زخم لگا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کے کہا کہ اماں جی سے پوچھو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں لیٹ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے کہا تو وہ رو پڑی، کہنے لگی کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، پر عمر سے کہنا جاؤ میں نے تمہارے لیے اثار کیا۔ اتنا جذبہ قربانی کا ان کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور پردے کا یہ حال تھا۔ امت کی بیٹیوں کو انہوں نے با پردہ اور باوقار رہنے کا یہ انداز بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام میرے حجرے میں تدفین ہوئی، حضور کا وصال ہوا، وہیں دفن ہوئے، تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی، حضور میرے شوہر ہیں۔ اور پھر جب وہاں جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک بنی تو وہ میرے والد تھے، میں بغیر پردے کے جاتی تھی۔ اور جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تو پھر میں نے پردہ کر کے جانا شروع کیا، اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم نہیں تھے، میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ امت کی بیٹیوں کو بتاتی ہیں کہ میں تو مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، میں تو حضرت عمر کے مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، اور تم بغیر پردے کے بازار چلی جاتی ہو، وہاں تم چلی جاتی ہو، سر عام چلی جاتی ہو۔ یہ معیار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی بیٹیوں کو۔ عبادت انہوں نے اس طرح کی، تقوی ان کا اس طرح کا تھا کہ آپ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ ساری رات ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتی تھی، ساری رات ہی مصلی آباد رہتا تھا۔ پھر بھی ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دیں، میرے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیں، یہ عاجزی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی، اے اللہ عائشہ کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے۔ اتنی خوش ہوئیں کہ مسکراتے مسکراتے حضور کی گود میں آ گئیں۔ صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس دعا پہ تو بڑی راضی ہوئی ہے نا؟ یا رسول اللہ میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو دیکھنا حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے امت پر کتنا کرم ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو بڑی راضی ہوئی ہے نا یہ دعا سن کے کہ اللہ اس کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف۔ حضور میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں یہ دعا اپنی ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے کیا کرتا ہوں۔ یہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے یہ دعا نصیب ہو رہی ہے۔ غریبوں کا بھلا کر رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ، اپنی اولاد کا بھلا کر رہی ہیں، امت کا بھلا کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا، اپنے اوپر پانی چھڑک رہی تھیں۔ تو کسی نے کہا اماں جی اس گرمی میں روزہ رکھنے کی اور نفلی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ فرمانے لگی تمہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے سارے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تھوڑی دشواری ہوئی تو کیا ہوا؟ اس کیفیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائیں، عظمتوں سے نوازا، ان کو اللہ نے بڑی بلندیوں سے نوازا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بطور ناز کے فرمایا کرتی تھیں، کہتی تھی 10 خوبیاں لوگوں مجھے وہ ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی حضور کی زوجہ کو نہیں ملی۔ سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں نا، سب کی الگ الگ شانیں، انفرادیت ہے۔ فرماتی تھی 10 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ اماں جی وہ کون سی؟ تو فرمانے لگی میرے علاوہ حضور نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ پھر فرمانے لگی میرے علاوہ حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں، کوئی اہلیہ ایسی نہیں جس کا باپ بھی مہاجر ہو، جس کی ماں بھی مہاجر ہو۔ اور پھر فرمانے لگی لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو،
رب کریم نے میری برات اور میری پاک دامنی کا اعلان عرش سے جاری فرمایا ہے. عرش سے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں ہی وہ خاتون ہوں کہ نکاح سے پہلی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبریل میری صورت لا کے حضور کو دکھایا کرتے. پھر فرمانے لگی میں ہی وہ عورت ہوں، میں ہی وہ حضور کی اہلیہ ہوں کہ جس برتن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا. پھر فرماتی ہیں لوگوں یاد رکھو میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی، حضور تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے. گویا جو انوار و تجلیات تہجد کے وقت وہاں نازل ہوتے تھے مجھے بھی اس میں سے خیرات ملا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میرا ہی مقام ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وحی نازل ہو جایا کرتی تھی. پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ہی وہ مقام دیا کہ حضور کا نورانی وجود میری گود میں تھا جب نبی پاک نے وصال فرمایا. فرمانے لگی میں ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ میری باری تھی جب میرے نبی پاک کا وصال ہوا. اور 10ویں نمبر پہ فرمانے لگی لوگوں میں ہی وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کے حجرے میں رسول پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا. قیامت تک جس پر لوگ سلام بھیجیں گے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے یہ وہی مقام ہے جو حجرہ عائشہ صدیقہ کہلایا کرتا تھا. اللہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے ماؤں پہ فضل فرما، بہنوں کے نصیبے اچھے فرما اور بیٹیوں کو برکتیں عطا فرما. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک یہودی سے گھوڑا خریدا. کریم نے اسے کہا یہ طے ہو گئی رقم، تو یہاں رک، میں گھر سے پیسے لے کے آیا. محبوب پیسے لے کے واپس آئے. اس سے لوگوں نے کہا تم نے تو سستا بیچ دیا ہے، مکر جاؤ. وہ مکر گیا. اب جب سودا ہوا تھا یا وہ شخص تھا یہودی یا حضور علیہ السلام تھے، تیسرا کو تھا ہی نہیں، مکر گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیسے لو، گھوڑا دو. میں جاؤں تو کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں. جب بات بڑھ گئی تو لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی، یہودی بھی، غیر مسلم بھی، سب اکٹھے ہو گئے. جب بات تھوڑی ہونے لگتی ہے تو وہاں رش بھی ہو جاتا ہے. لوگ جمع ہوئے تو ہماری پنچایتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فلانا بندہ کہہ دینا اگر تو میں یہ کام کر دوں گا. اچھا وہ نام ایسے بندے کا لیتے ہیں یا پہیلی ایسی ڈالتے ہیں جو پوری نہ ہو سکے. تو وہ یہودی کہنے لگا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا، آپ کی شریعت میں اصول ہے نا کہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک بندہ بھی اگر کہہ دے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، زیادہ نہیں ایک، تو میں دے دیتا ہوں. اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، گواہی کیسے ہو؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ صحابہ کے اس مجمع کے بیچ کھڑے تھے. ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے خریدا ہے. اب اس نے کہا تھا اگر ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا، تو ایک نے کہہ دیا، اسے دینا پڑا. گھوڑا دے دیا، پیسے لیے، وہ چلا گیا. تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے خزیمہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں. عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کی زبان پر ایمان لا کر میں نے آسمان کی خبروں پر یقین کر لیا، میں نے تو جنت بھی نہیں دیکھی، میں نے تو دوزخ بھی نہیں دیکھی، میں نے تو فرشتے بھی نہیں دیکھے، میں تو جسے سجدہ کرتا ہوں وہ رب بھی نہیں دیکھا، میں نے تو اتنی بڑی باتیں آپ کے کہنے پر مان لی ہیں، تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں. اللہ کو مان لیا ہے آپ کے کہنے پر، گویا تو گھوڑا تو کوئی چیز ہی نہیں. جب یہ مضبوطی ایمان نصیب ہو کہ جو حضور فرما دے حق اور سچ ہے، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا کہ محبوب کی زبان سے جو نکل آئے. اب جب انہوں نے یہ بات کی نا تو نبی کریم نے انعام دیا. سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے بلند کر کے فرمایا بھئی جہاں گواہیوں کی ضرورت ہو نا، جہاں بھی 2 گواہ چاہیے ہوں گے، لیکن فرمایا جہاں ابو خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. مضبوط ایمان، یقین، طاقتور. یہ جو ہمارے ہاں مزاج بن گیا نا، طبیعت بن گئی ہے کہ ڈاکٹروں کی باتوں پر تو یقین ہے، مالدار کوئی وعدہ کر لے تو دل کو تسلی ہے، کوئی امیر آدمی کہہ دے کہ اب آپ فکر نہ کریں تو پھر تو فکر چلی گئی.
لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرے بھائی آپ بیچ میں سے بیٹھ جائیں نا, آپ کی وجہ سے پچھلوں کو نظر نہیں آ رہا, جلدی سے بیٹھے, پیچھے دیکھیں نہیں, بیٹھے. آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں, بیٹھ جائیں جی, جلدی سے بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ. اب دیکھیں نا, آپ کا تو ڈبل مجمع ہے اور آپ نے کھڑے کر کے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. بیٹھ جائیں, آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی جان, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ دیوار کے ساتھ کھڑے, بیٹھ جائیں, سلامتی, اللہ برکت دے آپ کو. سنو میرے عزیزوں, یاد رکھنا, مضبوط ایمان. یہ کمزور باتیں چھوڑ دیں کہ دنیا داروں کی باتوں پر تو یقین کرنا اور رب رسول کے وعدوں پر معاذ اللہ. مضبوط. حضرت مولا علی شیر خدا ایک دفعہ بڑے بیمار ہو گئے تھے, بڑے علیل ہو گئے تھے. تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے آئے تو شیر خدا کی محبت میں رو پڑے. حضور یہ تو بڑی سخت کمزوری ہے. تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے بیماری سے جانا ہی نہیں دنیا سے. انہوں نے کہا اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. یہ موبائلوں والے بچے پھر بیچ کھڑے ہو گئے. بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ جلدی سے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, فٹافٹ بیٹھو. نبی کریم کی زبان, سرکار تشریف لائے تھے. مولا علی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بیمار تھا تو حضور تیمارداری کرنے آئے. تو میں نے عرض کی حضور شدید بیمار ہوں, دعا فرمائیے گا. تو نبی کریم نے فرمایا علی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کی تو داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی, پھر آپ دنیا سے جائیں گے. مانا کیا ہے؟ بیماری سے نہیں جائیں گے, زخم لگے گا, شہادت ہوگی, میدان میں جائیں گے. تو حضرت علی کہنے لگے بے فکر ہو کے جاؤ, یہ میرے محبوب کا فرمان ہے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, تم جاؤ. تو میرے عزیز, ایک تو ایمان مضبوط تھا ان لوگوں کا, یقین مضبوط تھا, طاقتور. ہمارے ہاں نا سب سے پہلے ہمیں اللہ پر, آخرت پر, اپنی آنے والی نسل کو مضبوط ایمان دے کے جانا, عقائد اہل سنت کی پابندی دے کے جانی. جب ان کے یقین مضبوط ہوں گے, عقیدے مضبوط ہوں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا. دوسری بات جو صحابہ میں بڑی زیادہ پائی جاتی ہے, جو ہم نے ان سے سیکھنی ہے, صحابہ اور اہل بیت میں, وہ حضور کا ہر حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے. ہم نہ دیر کرتے ہیں, نماز شروع کرنے میں بھی دیر ہے, داڑھی رکھنے میں بھی ابھی دیر ہے, حلال حرام کی تمیز شروع کرنے میں بھی. ناراض نہ ہونا, تاریخیں دیتے ہیں, کہتے ہیں بس وہ فلانا کام ہو جائے اس کے بعد میں ٹھیک ہوں. وہ میرے بھائی, ہم لیٹ ہیں اور موت لیٹ نہیں کرتی. او پہ دس دیا قبراں تے جنہ تے پھول پے, ادھروں کوئی نہیں جیا آندا, ادھروں تے لکھا گئے. موت بالکل اپنے وقت پہ آتی ہے, لیٹ نہیں ہوتی. ہم لیٹ ہیں, عمل کرنے میں لیٹ ہیں. داڑیاں سفید ہو رہی ہیں میری طرح کے لوگوں کی, اور عمریں اوپر ہو رہی ہیں, بچے جوان ہو رہے ہیں, لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا. ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا, ہم وہ ذوق نہیں پیدا کر رہے کہ ہمیں جلد از جلد عمل کی طرف بڑھنا چاہیے. چھوڑو بیٹا, اذان سنیں جی سارے دو. تو صحابہ لیٹ نہیں تھے, وہ ان کو جلدی تھی کہ حضور کا حکم آیا ہے, جلدی جلدی مانو, جلدی جلدی, لیٹ نہ کرو. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی اپنی چھت پر تھے, دیواریں اونچی کر لی تھی اور چھت تعمیر کر رہے تھے مکان. تو قریب سے ایک دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تو جلدی آ گیا تھا مسجد سے, تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں بیٹھا تھا حضور کی خدمت میں. تو کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ انہوں نے کہا آیت تو آئی ہے. کہا کون سی؟ فرمایا آیت آئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے, اور وہ بھی غافلوں میں, غفلت میں منہ پھیرے ہوئے. کہتے ہیں یہ آیت سنا کے وہ صحابی آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی, پلٹ کر دیکھا تو وہ جو چھت پہ تھے انہوں نے چھلانگ لگا دی. کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمایا اب کون سا مکان, آپ نے خود ہی تو آیت سنائی ہے کہ حساب کا وقت آ گیا, اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا. وہ جلدی کرتے تھے, عمل کرنے میں جلدی, فٹافٹ کرتے تھے, لیٹ نہ ہو جائیں, جلدی کریں.
फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ, लेट ना हो जाना। वो जल्दी करते थे, हम नेकी के मामले में लेट हैं, दुनिया के मामले में जल्दबाज हैं। पता चल जाए फला हमारा काम दुनियावी जल्दी होने लगा तो दौड़ते हैं। सहाबा, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, सहाबी खजूर खा रहे थे, खजूर खा रहे थे। ओहद का मैदान था। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस मैदान में शहीद हो जाऊं तो कहां जाऊंगा? तो मेरे करीम ने फरमाया, अल्लाह अपने फजल से जन्नत देगा। जितनी खजूर खाई थी खा ली, बाकी मुंह से निकाल दी। तलवार ली, मैदान में घुस गए, जिहाद किया, शहीद हो गए। माना क्या है? कहते मैं जन्नत में जाने में इतनी देर भी नहीं करना चाहता जितनी खजूर खाने में देर लगती है। तो मेरे भाइयों, लेट बड़े हैं। सहाबा ने जल्दी की, जल्दी, इसलिए लाखों मुरब्बा मील पर हुकूमत की उन्होंने। वक्त को जाया नहीं किया। वो मोबाइल लेके बैठे हैं, वो सो रहे हैं, वो गप्पे लग रही है, वो खाने खाने जा रहे हैं, वो सैर करने जा रहे हैं। ये उनके पास टाइम नहीं था। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। उन लोगों ने काम किया है, वो हुजूर का हुक्म मानने में जल्दी करते थे। हम लेट हो गए हैं। उठ फरीदा सुते आओ, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा ते नेड़े आ गया ते पिछा ते रह गया दूर। ते कदे उठ ना फरीदा सुत्या ते झाड़ू दे ना मसीत। ओए तू सुते, रब जागदा, तेरी डाढे नाल प्रीत। उठ ना फरीदा सुत्या ते चल मेला वेखण जा। ओ मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तुम ही बख्शिया जा। ओ लेट है भाई, हम लेट हैं। हम ना बहाने करते हैं। हम, आप इन लोगों की जिंदगियां देखें, इन्हें जल्दी है, आगे बढ़ना है और तेजी से दीन का काम करना है और मैदान में निकलना है और जद्दोजहद करनी है। हम लेट हैं, हम समझते नहीं चीजों को। हम हुजूर के गुलाम है ना। जल्दी जल्दी बोले तो गुलाम गुलामी करते हैं कि बहाने करते हैं? बोलते नहीं, आप नाराज हैं। आपने गुलाम रखा, खादम रखा हुआ हो आपने, गुलाम मुलाजम। आप उसे कहें जा दुकान से दौड़ के चीनी ले आ, वो कहे जल्दी क्या है, ठहर के ले आऊंगा, कबूल है? तो ये तुसी आखो कि मैं रोज यहाँ तो नमाज शुरू करनी, ये कबूल है? उमरा कारामा फिर मैं नेक ही, ये कबूल है? आप कहे खादिम से कि जनाब लो ये 10 किलो आटा ले आओ, तो वो आपसे कहे जनाब 10 किलो क्या करना है, क्या जरूरत है, पहले दानाई बताए, तो आप बताएंगे? गुलाम हिकमतें नहीं पूछते, वो तो गुलामी करते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल गुलाम खरीद के लाए तो फरमाया तेरा नाम क्या है? कहने लगा सोनिया गुलामों के नाम नहीं होते। ओए होए, आप किसी को भी आवाज देंगे मैं समझूंगा मेरे आका ने बुलाया है। फरमाते उसकी पहली बात पर ही मुझे वजद हो गया। मैंने पूछा खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते। बेटा आप ना करो, ये उधर सामने बैठते अगर आपको ये काम करना, आप तवज्जो मेरी बात पर रखें। अल्लाह आपको सलामती अता करे। नाम क्या है? हुजूर जिस नाम से खाओगे क्या? तो फरमाया हुजूर जो आप कहेंगे खा लूंगा, गुलामों के नखरे नहीं होते। तो इमाम साहब कहते हैं तीसरी बात पूछी, मैंने कहा को कमरा पसंद कर लो, कहाँ रहोगे? कहने लगा हुजूर जहां आप कहेंगे। फरमाते मैंने कहा सीने से लग जा, तू आजाद है, तू गुलाम तो नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। तेरी सोच बड़ी निखरी हुई है ना, तेरा अंदाज बड़ा अनोखा है, तेरी तर्ज बड़ी उम्दा है। बिठा दें जी, बिठा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ा रहे थे। ये अभी थोड़ा थोड़ा मुझे कहना पड़ रहा है ना, आप ये ना करें, आप बैठ जाएं, आप बात सुने, वो अलग बात है। कुछ मान लेते हैं, कुछ जो होते हैं वो जरा ज्यादा सियाने होते हैं, नहीं भी कई दफा सुनते बात। तो सरकार जुमा पढ़ा रहे थे, तवज्जो है आपकी मेरी बात पर? तो हुजूर ने जुमा पढ़ाते पढ़ाते एक बंदे से फरमाया बैठ जाओ। एक से कहा, एक कबीला बनु गनम में थे, अभी उनके कान में आवाज गई, वो वहीं बैठ गए। एक मस्जिद के दरवाजे में थे, कान में आवाज गई वहीं। एक अभी उस कोने में थे, कान में आवाज गई वहीं। नमाज के जुमे के बाद हुजूर ने फरमाया आप कहाँ थे, आप कहाँ थे? आप हुजूर, वो आपने कहा था बैठ जाओ तो मैं बैठ गया।
فرمایا آپ سے تو کہا ہی نہیں، آپ سے تو کہا ہی نہیں، وہ تو ان سے کہا تھا حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے کوئی سانو تے قید سجن دا کہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا انج رہنا ہے۔ اور نظریہ یہ ہے کہ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اسے دل دہن فساد سارے، دل دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جے او رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدو کرے برباد برباد ہو جا، دے دے قربان کر دے جان مال اولاد دے دے، پھر سنبھال کے نہ رکھ، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ صحابہ جلدی کرتے تھے۔ تیسری بات، آخرت کی بڑی فکر لگ گئی تھی، اس گھر کی نہیں اس گھر کی پرواہ تھی۔ ہمیں نا یہاں کی زیادہ ٹینشن ہے، میرا گھر، میرا مکان، میرے بچے، کار، بنگلہ، کوٹھی۔ صبح کے اٹھے ہیں ہم، جو سویرے 5 بجے 5:15 اٹھ گیا تھا نماز کے لیے، وہ بتائے نا اس وقت سے لے کر اب تک دنیا کے لیے کتنے کام کیے اور اپنی آخرت کے لیے کتنے کام کیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آخرت کا مزاج میں اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ چند روزہ دنیا کے لیے ساری تکو تو آپ ضرور دنیا داری کریں، ویسے اسلام میں دنیا داری کوئی نہیں ہے، اسلام میں دین ہی دین ہے۔ ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں ہے، کورے ہیں کچھ دوستہ میں کافی زیادہ ہے۔ اسلام میں دنیا داری، روزی روٹی کمانا دنیا نہیں دین ہے، رزق حلال کمانا دنیا، وہ کیا ہے؟ بچوں کو رزق کما کے لا کے کھلانا، اسے تو نبی پاک نے صدقہ کہا ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ ہے۔ ماں باپ کا تو چہرہ مسکرا کے دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ تو سارا دین ہے، دنیا تھوڑی ہے۔ ہم نے دنیا بنا لیا جب حلال حرام کی پرواہ نہیں کی، ہم نے دنیا بنا لیا جب مال کماتے نماز چھوڑ دی ہے، ہم نے اس کو دنیا بنایا ہے، ورنہ یہ دنیا، اسلام میں سارا دین ہی دین ہے۔ اور میرے سنگیوں، میرے دوستوں، اتنی محبت سے آپ آئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں آئے، خدا را کچھ تھوڑی سی یار اپنی آخرت کی فکر، تھوڑی سی۔ آج گئے نا دنیا سے، سویرے دوستوں کو دوست نئے مل جائیں گے، بچے بھی پل جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کسی کا کوئی نقصان نہیں، کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا۔ ہماری آخرت کا مسئلہ گڑبڑ ہے۔ دنیا میں تھوڑی تکلیف بھی سہنی پڑتی ہے تو سہ لو، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ آخرت ٹھیک رکھو اپنی، تھوڑی توجہ کرو۔ ہم نے بڑے جنازے پڑھے ہیں، ہم نے بڑے لوگوں کو قبروں میں اترتے دیکھا ہے۔ قبرستانوں میں جا کے کبھی دیکھو، بڑے بڑے جج، وکیل، سرمایہ دار، تاجر، عالم، مفتی، پیر، شیخ، مولوی سب لیٹے، اور کسی کا لحاظ نہیں۔ جب وقت آئے گا جانا ہے۔ تھوڑی دنیا مشکل میں بھی گزارنی پڑتی ہے تو گزار لو، اپنی آخرت کو نقصان نہ ہونے دینا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا کے بندے ہوتے ہیں، کچھ آخرت کے۔ دنیا کے بندے نہ بننا، آخرت کے بندے بننا۔ میں باتیں زیادہ کر نہیں سکتا، اذان ہو گئی ہے، سب نے نماز کی طرف بڑھنا ہے، بس بات سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ فکر آخرت، ہماری قبر اشر ٹھیک ہو۔ میں دوستوں سے، یہ دوست دوڑتے ہیں نا ہاتھ چومنے کے لیے، فوٹو کھینچنے کے لیے، آپ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں۔ میں کوئی عاجزی نہیں کر رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں کا۔ ہاں، کسی کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ گنہگار ہے کہ ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم سے پوری نہیں ہو پا رہی، جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ غلطی پر شمار کرتے۔ او خدا کے بندو، کوئی فائدہ نہیں آپ کو، کم از کم میری طرح کے بندے کے آپ ہاتھ چومے پیچھے بھاگے، ہماری کوئی بات مانے، آپ کوئی ایک آدھ بات مانے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو۔ رب قیامت میں کہے تیری وجہ سے بندہ مسجد گیا تھا، جا تجھے معاف کیا۔ لیکن ہم نے ساری زندگی تصویروں کا رٹا ہی نہیں چھوڑا، ساری زندگی ہم نے یہی نہیں چھوڑا کہ فوٹو کسی طریقے بن جاؤ۔ باہر نکلو اب ان چیزوں سے، اپنی آخرت کے لیے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔
یہ حدیث سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک خاتون بخاری شریف میں موجود ہے، نبی پاک کے پاس آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی. یا رسول اللہ مرگی ہے، دعا کر دے. اور آئی اس دروازے پہ ہے جہاں بس تھوڑا لعاب دہن لگتا ہے، اللہ شفائیں عطا کر دیتا ہے. لمبی بات ہی کوئی نہیں، ذرا بس لعاب. او ہو، حضرت عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح بخاری میں ہے. حضور نے لعاب دہن لگایا، شفا ہو گئی. اس پر درجنوں دلائل میں دے سکتا ہوں پر وقت نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، دعا کر دے. تو حضور تو سب کے لیے دعا کرتے، لعاب دہن لگاتے، پر آج عقیدہ سمجھایا امت کو. حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر کرے صبر. مانا کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. پھر کیا ملے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں پھر جنت ملے گی. سودا ہونے لگا ہے. سچی گل ہے کہ ساڈا ہوئے نا گوڈا پیڑ کردا تے پیر صاحب آکھن شفا کے جنت، یہاں کا اجر کے وہاں کا. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ویسے تو جنت کا وعدہ سرکار ہی کریں گے جس سے کریں گے. بھائی شفا کے آخرت کا اجر تو اسی کہنے ہیں تسی گوڑے دا کچھ کرو نا. صحیح کہہ رہا ہوں. یہ صحابہ نے عقیدہ دیا. صحابہ اور اہل بیت کا دن منانے بیٹھے ہیں نا. یہ عقیدہ دیکھو. حضور نے فرمایا اگر صبر کرے، گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو میں کروں گا دعا، رب جنت دے گا. اس بی بی نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ، کہنے لگی سونیا گویا ہو جائے گا گزارا، آپ دعا کرے اللہ جنت ہی عطا کرے. میری کبھی آخرت بن جائے نا، کبھی قیامت میں کامیاب ہو جاؤں نا. او بھائی بچے گا تو وہ جس کے کچھ 4 نعرے قیامت میں لگ گئے، وہ بچے گا. یہاں تو نعرے لوگوں کے لگتے لگتے رہتے ہیں، کام چلتا رہتا. قیامت میں اگر نعرہ لگ گیا نا فلاں بخش دیا گیا، تو پھر تو کامیاب ہو گئے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جنت دے، تو حضور نے دعا کر دی. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت حیاتی ہے. سرکار نے دعا کر دی. جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم کے ساتھ لگے رہتے تھے. وہ بی بی دیر تک زندہ رہی، بوڑھی ہو گئی. باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی اماں کی زیارت کرنی ہے. دنیا میں کریم نے جنت کی بشارت عطا کی. اس نے کہا میں مرگی کے ساتھ گزارا کر لوں گی پر میری آخرت ٹھیک ہونی چاہیے. غریبی کے ساتھ گزارا ہو جائے گا پر آخرت ٹھیک ہونی چاہیے. سادے اور کچے مکان میں گزارا ہو جائے گا پر آخرت نہ حرام کی طرف جانا، نہ کسی یتیم کا مال اپنے گھر میں لانا، نہ بیوہ مسکین کی کسی چیز پر قبضہ کرنا. خدا را صحابہ کی اور اہل بیت کی زندگیوں کو اپناؤ. کسی کے گھر سے روشنی چھین کر اپنے گھر میں اجالے نہیں ہوتے. کسی کے بچے اگر رلا دیے تو اپنے کبھی نہیں ہنس سکتے. کسی کا گھر اجاڑ کے اپنا گھر کبھی آباد نہیں ہوتا. آؤ مسلمانوں واپس لوٹیں اس طرف جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. صحابہ حضور کے چنے ہوئے. میں نے صرف 3 باتیں عرض کیا، زیادہ نہیں. ایک تو ایمان مضبوط جو صحابہ نے ہمیں، اور دوسرا نبی پاک کی بات ماننے میں جلدی کرنی، لیٹ. سرکار کی بات ماننے میں لیٹ نہیں کرنی، جلدی کریں گے انشاءاللہ. اور تیسرا فکر کرنی ہے آخرت کی، دنیا کی فکر. اس کے لیے توغو دو کریں پر اتنی کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے، باقی اپنی توجہ آخرت کی طرف کریں. ایک بات میں نے اور کہنی ہے، اگر آپ چھوٹا سا سب سے چھوٹا آدمی سمجھ کے مجھ سے وعدہ کر لیں. مجھے بتایا گیا نماز کے بعد بھی پروگرام جاری ہے. جس محبت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، اسی محبت سے آپ نے نماز بھی پڑھنی. نہیں کچھ بندوں نے ہلکا سا انشاءاللہ نے کہا گھورا ہی ہے، ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. سونا سجدہ، سونا سجدے کا مزہ لیا کرو. سجدے کا مزہ کدی دنیا دار سارے دل توڑ چھڑن نا، کوئی نال نہ ٹرے تے پھر کوئی سجدے دا مزہ ہے. رب ٹوٹے دلوں میں ملتا ہے. خوب سجدے کرو، سجدے کا مزہ لینا شروع کرو. خود رمضان کے فضائل بیان کیا اور بتایا کہ یہ تمہارے لیے نفع بخش اور سعادت افروز لمحات ہیں، اور عبادت پر ثواب بڑھ رہا ہے. کرنا کیا ہے کہ باقی کاموں کو ثانوی حیثیت دینی ہے اور رمضان کی برکات کو ذرا پہلے درجے پہ رکھنا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سارے کام ہی رمضان میں ہوتے ہیں. کپڑے بھی رمضان میں خریدنے ہیں، درزی کے پاس بھی رمضان میں جانا ہے، جوتے خریدنے بھی رمضانوں میں جانا ہے،
صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مزاج کو بخوبی جانتے تھے. حضور کا باقاعدہ خطبہ دینا رمضان کی فضیلت میں، اور باقاعدہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا صحابہ کی توجہ مبذول کرانا، تو وہ سمجھ گئے. اب احوال میں لکھا ہے صحابہ کے کہ وہ کیا کرتے، اپنے سارے کام شعبان میں ختم کر لیتے، لین دین کا حساب بھی شعبان میں کر لیتے، اور جب رمضان آتا تو پھر وہ سارا وقت عبادت کو دیتے. پھر وہ سارے اوقات مرتب کرتے کہ وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گے، نوافل میں گزاریں گے، عبادات میں گزاریں گے، اعتکاف میں گزاریں گے. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہوں، ہمارا مزاج بنے. توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ آپ زیادہ غور فرمائیے کیا عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ وہ اپنے سارے کاموں کو پہلے سمیٹ لیتے، اور رمضان میں ان کی پوری توجہات، اللہ کرے آپ کی بھی توجہ ساری میری بات پہ ہو جائے، آمین تو کہہ دے. ایسا نہ ہو جب تک آپ انتظام مکمل کریں تب تک ہم چھٹی لے لیں آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے. آپ زیادہ غور کریں، ماشاءاللہ انتظام اچھا ہے آپ کا، اور آپ زیادہ پریشان نہ ہو. میں چھوٹا آدمی ہوں، شروع میں کہہ چکا ہوں، آپ سے اللہ رسول کی بات کرنے آیا ہوں. آپ زیادہ توجہ سے سنیں گے، طبیعت عمل کی طرف مائل ہوگی تو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا. تو آپ غور کریں بات پر، چھوڑ دیں باقی چیزوں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے. آمین تو کہہ دے. ہماری طرف دیکھیں، پھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کمال ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکت. جو استاد ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، پڑھنے پڑھانے والے، وہ کہتے ہیں بچے کو میری طرف دیکھ، چاہے علی بات آسا بھی پڑھا رہا ہوں نا، تو پورا دیکھے گا تو سبق کا مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے، جزائے خیر. اور ویسے بھی ہماری محفل میں ایک آدھ آدمی ہوتا ہے جس نے مجمع میں بھی لازمی بیٹھنا ہوتا ہے اور سارے انتظام بھی کرنے ہوتے ہیں. بھئی آپ کو بندوبست کرنا ہے تو آپ ادھر تشریف لے جائیں جہاں بندوبست ہو رہا ہے. اب یہاں بھی تشریف فرمائیں، وہاں بھی تشریف فرمائیں، تو روحانیت سے ہی کام چلائیں، یہی زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی برکتیں عطا کرے، سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کی سب برکات ہمیں نصیب کرے. تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں تو چاہتا ہوں کہ سارا کام محفل کو درست کرنے میں ہی نہ لگ جائے، کچھ بات بھی ہو جائے. تو اگلی بات یہ ہے کہ رمضان میں کرنا کیا ہے، عبادات کون کون سی ہم نے زیادہ کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ روزہ دار کا سارا وقت ہی عبادت میں ہے. اسے کہا گیا ہے کہ روزہ تیرے لیے ڈھال ہے. روزہ رکھنا بھی ہے، رکھنے کے بھی فضائل ہیں. محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. نہیں، آپ کھانا ہی کھا رہے ہیں لیکن کھانا کھاتے کھاتے آپ پر رحمت ہو رہی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور ہمارا اور دیگر مذاہب والوں کا فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں. یعنی سحری کھانا، اس کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنا درجہ عطا فرمایا. اب آپ نے روزہ رکھ لیا، روزہ ڈھال ہے، اس کو رکھنا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی. تھوڑا سا اپنے آپ کو رمضان المبارک میں بدلنا ہے، روٹین کا کام نہیں کرنا. آپ نے روزہ رکھا ہے، اب آپ کو اس روزے کا محافظ بننا ہے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ اپنے آپ پر ذرا پابندی لگائیں گے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ خواتین حاضر ہوئی تھی کہ ہم روزے دار ہیں، تو فرمایا تم نے تو غیبت کی ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، کہاں رہا تمہارا روزہ؟ جب تک کوئی جھگڑا نہ کرے، جب تک کوئی غیبت نہ کرے، اتنی دیر تک تو اس کا روزہ ڈھال ہے. لیکن اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے روزے کی برکات کو ضائع کرتا ہے. روزے کے محافظ بنے. اگر کوئی شخص ایسی بات بھی کرتا ہے تو اسے کہیں بھائی میں روزہ دار ہوں، اس روزے کے محافظ بنے. پھر رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کے ساتھ رمضان کا بڑا گہرا رشتہ ہے. جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، جو حصہ میں نے پڑھا، اس میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. ہمارا نا قرآن مجید کے ساتھ رشتہ آخر کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا فضل ہے، رمضان کے اندر آپ کو بہت حفاظ ملیں گے. اب ایسا نہیں ہے کسی جگہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں قرآن مجید سننا تھا تراویح میں لیکن ہمیں حافظ نہیں ملا. یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے، یہ ممکن ہے سنانے کا موقع نہ ملے، لیکن اللہ کا یہ احسان ہے
کہ ایسا کوئی شخص نہیں، حفاظ بڑے ہیں، قراء بڑے بڑے اعلیٰ ہیں، قرآن مجید کے عالم، ترجمہ کرنے والے، تفسیر بیان کرنے والے، سمجھانے والے بڑی تعداد رکھتے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت کن لوگوں کی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے قرآن مجید کے عشاق کی، جو عشق کرے قرآن مجید سے۔ رکے بھیجتے ہو نا نعت خانوں کو، بہت اچھی بات، فلاں نعت سنائیں، بہت اعلیٰ بات، ایک آدھ رکا کبھی بھیجا کرو نا، آج بڑا دل کر رہا ہے سورہ رحمان سنائیں، ایک آدھ رکا روانہ کرو نا اسٹیج کی جانب، کبھی جب قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو انہیں کہا بہت دل کر رہا ہے آج آپ نا ہمارے سامنے سورۃ الحجرات کی تلاوت کریں۔ یہ رکے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ یہ فلاں شخص ہے نماز میں سورہ اخلاص بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، تو محبوب نے بلا کے پوچھا آپ کو اور صورتیں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا حضور آتی ہیں، پر سورہ اخلاص میں اللہ کی شانوں کا بیان ہے، مجھے پیاری بڑی لگتی۔ تو کریم نے فرمایا تم اس سے محبت کرتے ہو، امید ہے جنت میں بھی تمہیں ساتھ لے جائے گی۔ کسی ایک سورت سے بھی تو پیار کرے نا بھائی۔ وہ جو سورہ ملک پڑھتے تھے اور پھر قبر سے بھی ان کے سورہ ملک پڑھنے کی آواز ہی آ رہی، تو یہ والا پیار بھی تو کرے نا آپ۔ قرآن مجید کے ساتھ دلچسپیاں ہو، ذوق ہو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص نے پورا قرآن مجید نہ بھی سمجھا ہو تو اگر وہ صرف سورہ عصر کو سمجھ لے، انتہائی جامع، انتہائی مختصر، اور دین کا پورا مفہوم سورہ عصر میں بیان ہوا، اگر وہ صرف سورہ عصر سمجھ لے تو اس نے دین کے سارے مفہوم کو سمجھ لیا۔ اور صحابہ کا اتنا مضبوط مزاج تھا ان باتوں پر کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرتے، السلام علیکم ہوتی، تو اتنی دیر تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورہ عصر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ ہمیں قرآن مجید سے عشق کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نقیب صاحب بھی اور نعت خان صاحب بھی، سارا قرآن مجید ہی حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن پاک کی نبی کریم کی نعت ہے۔ تو بھائی اگر سارا قرآن مجید حضور کی نعت ہے تو چند آیات پڑھ دیں آپ، پھر مہربانی کریں، پھر آپ سنا دیں، سنا پھر بھی آپ اشعار ہی رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو شعر کہنا بھی آتا ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے، تو حضرت عمر انہیں بلا کے فرمایا کرتے تھے ابو موسیٰ ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلانا، تو وہ اشارہ سمجھ جاتے اور فوراً قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے۔ قرآن پاک سے پیار کریں، یہ رمضان کا قرآن سے خاص رشتہ ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں، میرا تو ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو گھروں میں بہن بھائیوں کی، حتیٰ کہ بڑوں کی بھی دوڑ لگی ہوتی تھی، قرآن مجید سارا سارا دن تلاوت ہوتی تھی، اور ایک دوسرے سے پوچھے کتنے سپارے ہوئے، میں نہیں بتاؤں گا، تو پہلے بتا تیرے کتنے ہوئے۔ اور اگر وہ پوچھنے کو آ جاتے تھے، دیکھنے کو آ جاتے تھے کون سا پارا پڑھ رہے ہیں، تو چھپایا جاتا تھا۔ لیکن کیا کروں میں کس درد سے یہ بات کروں۔ اب موبائل صرف جوان بیٹا ہی زیادہ استعمال نہیں کرتا، اس کا باپ بھی بہت استعمال کرتا۔ اب ٹیلی فون پر صرف بچے نہیں لگے ہوئے، ان کی اماں بھی بہت استعمال کر رہی۔ وہ عشق جو آپ کا قرآن مجید سے ہونا چاہیے تھا، جو ذوق قرآن پاک سے ہونا چاہیے تھا، پلٹ پلٹ کر قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا چاہیے تھا، آپ نے جس قدر چیزیں اپنے موبائل سے لی ہیں، یاد کی ہیں، ذہنوں پہ بٹھائی ہیں، کاش آپ ایک ایک دو دو آیات ہم سارے یاد کرنی شروع کرتے، اصلاح لیتے، کہاں تک بات پہنچ جاتی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین کے ساتھ، یعنی پورا قرآن مجید محبوب حضرت جبریل امین کو سناتے اور وہ نبی کریم کو سناتے، اور فرماتی ہیں جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا ہے اس سال 2 مرتبہ سرکار نے قرآن مجید سنایا، اور 2 بار سنا ہے۔ چلے یہ ذوق تو پیدا کرے، قرآن مجید سے اپنی دلچسپی پیدا کرے۔ 2 سپارے تو قرآن مجید کے روز ہمیں پڑھنے چاہیے۔ وعدہ نہیں لے رہا، ارادہ کرا رہا ہوں۔
ایک پارہ مسجد میں پڑھے صبح. میری اپیل ہے کہ رمضان شریف میں موبائل کم استعمال کریں. آپ کے خبریں سننے سے اور تبصرے سننے سے ملک میں کوئی انقلاب بھی نہیں آئے گا، نہ پہلے آیا ہے. تبصرے ہونے سے کچھ نہیں آیا تو کیا نتیجہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں جی خبریں سنتا ہوں، آپ ایک مہینہ خبریں بھی رہنے دیں. آپ کے جو تعلق کی بات ہے، کوئی مجبوری آپ دیکھیں، باقی چھوڑ دیں. وقت قرآن مجید کو دیں، یہ سمجھ کر کے ہمارے رسول پاک کا طریقہ ہے، کریم محبوب کا طریقہ ہے. قرآن مجید کو رمضان میں خاص وقت دیں. ایک پارہ مسجد میں پڑھے، مسجد کا حق ہے. ایک گھر میں پڑھے، گھر کو قبرستان نہیں بنانا. اور تراویح کا آپ ارادہ تو کریں کہ میں نے انشاءاللہ ایک ہی مسجد میں شروع کرنی ہے اور پوری 20 رکعت پڑھنی ہے اور اسی مسجد میں پورا قرآن مجید سننا. صرف ایک کام کیجئے گا، بیچ میں چھٹی نہ کیجئے گا. ورنہ اپنے آپ سے پوچھ لیں، جس دن چھوٹے ہوتے اسکول سے چھٹی کرتے تھے، اگلے دن بھی چھٹی کرنے کو دل کرتا تھا. اور روٹین میں چلتے رہتے تھے تو کام روٹین میں پڑھو گے، ہر روز پڑھو گے اور کھڑے رہو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک دو دن میں انسان کی نفسیات ہے، ایک دو دن میں روٹین بن جاتی. آپ ایک دن اٹھے صبح 5 بجے، تھوڑا مشکل ہوگی آپ کو، بار بار موبائل بجے گا. دوسرے دن بھی شاید تھوڑی مشکل ہو، تیسرے دن موبائل بجے بغیر آنکھ کھلے گی، روٹین بن جاتی ہے آدمی. آپ پابندی سے قرآن مجید سنیں رمضان شریف میں تراویح میں، کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت گرمی ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، اور خدا کے بندو، جو قوم کئی کئی گھنٹے امیگریشن کی لائنوں میں لگی رہتی ہے، جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے دفاتر میں کھڑی رہتی ہے، وہ قرآن مجید کے لیے کھڑا ہو کے تو دیکھے اللہ کی رحمت کتنی نازل ہوتی ہے. وہ کوشش کرے تو صحیح. آپ کو شرعی عذر ہے، کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے، بیماری ہے، معاملہ الگ، قرآن مجید سے اپنا ذوق پیدا کریں. ہمارے ایک استاد صاحب تھے، پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کے وہ خلیفہ تھے اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جب بہت ضعیف ہو گئے تھے، اس حالت میں بھی وہ بہت عرصہ انہوں نے خود قرآن مجید سنایا، تو حافظ کے پیچھے کرسی پہ بیٹھتے تھے. بہت بڑھاپا تھا، ظاہری طور پر کمزوری تھی، پر جو قرآن مجید سے ان کا پیار تھا وہ بڑا انوکھا تھا. قرآن مجید سے محبت پیدا کریں، ذوق پیدا کریں. اور میں آپ سے عرض کروں، آپ کا جو بچہ بڑا چھوٹا ہے نا، 2-2.5 سال کا ہے، بچی بڑی چھوٹی ہے، آپ قرآن مجید لے کے گھر میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ وہ بھی پارہ لے کے آپ کے قریب آ کے بیٹھ جائیں گے. آپ یہ کریں، آپ دیکھیں انقلاب آتا ہے. تیسرا کام جو ہم نے رمضان شریف میں کرنا ہے، میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے. میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے. مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مل و دولت سے. وہ ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا کام. رمضان غمخواری کا مہینہ ہے. اپنے اخراجات کم کریں، اپنے ارد گرد خیال کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تو ہمیشہ ہی بانٹا کرتے تھے، پر رمضان میں جو نبی پاک کی سخاوت ہوتی تھی، حضور اس طرح بانٹتے کہ دونوں ہاتھوں سے تقسیم فرماتے. رمضان المبارک میں سخاوت کا مزاج بدلے. ہمارے ہاں بھی سخاوت ہوتی ہے، آپ کا نہیں مجھے پتا. ویسے ہمارے ہاں آئمہ مساجد کو جو جوڑا دیا جاتا ہے نا سوٹ سینے کے لیے، وہ 27ویں رمضان کو باز لو. آپ کے یہاں کب دیتے ہیں؟ وہ 27ویں کو اس لیے دیتے ہیں کہ درزی کوئی پکڑتا نہیں نا، پھر سی کے نہیں دے گا، بغیر سلا دیتے ہیں 27 کو، تاکہ کہیں امام سلوا نہ لے اور پہن ہی نہ لے. اب کون درزی پکڑے گا؟ آپ نے کہیں راشن دینا ہے یا کسی کو تحفہ دینا ہے تو وہ آپ رمضان سے پہلے دیں، اور علماء سے تصدیق کرا لینا. رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دے دو گے تو رمضان جتنا ہی اللہ اجر عطا فرمائے گا. اللہ کے بندے قبل از وقت کسی کو دے اور مہربانی کریں. لوگوں کو لائنوں میں لگانے کا شوق نکال دیں طبیعت سے. جب رب نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں کھڑا کر کے نہیں دیا تھا.
یہ کیوں شوق پیدا ہو گیا؟ پتہ ہے مومن کی عزت کتنی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ترمذی میں حدیث۔ شوق آ گیا لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، اور جس طرح الیکشن کے دنوں میں لسٹیں بنتی ہیں نا کس کا ووٹ کہاں ہے، اس طرح غریبوں کی لسٹیں بھی پہلے سے بنائی جا سکتی ہیں کہ کون ضرورت مند ہے۔ کوئی دولت نہیں، کوئی خزانہ یاد آتا ہے، کوئی دولت نہیں، کوئی خزانہ یاد آتا ہے، ہمیں تو بس سعدی کا گھرانہ یاد آتا ہے، ہمیں تو بس سعدی کا گھرانہ یاد آتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ بیٹھ کر ہی بن جاتی، سب ہو جاتا ہے گر کرنا ہو۔ میرے عزیز، لوگوں کو دیا جائے، اور دیکھنا یاد رکھنا، اگر رمضان میں بھی کوئی کریانے والے کے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا ہونا کہ یار بس 2 دن اور نکالو میں تمہارا قرض چکاتا ہوں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی افطاریاں اور سیاسی افطاریاں تھوڑی بند کر لینی چاہیے۔ پھر ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ خدا کے بندو، اس تفریق سے ہم کب نکلیں گے کہ بس ہمیں لوگوں کو خیرات ہی دینی ہے؟ آپ لوگوں کے دکھوں کا مداوا کریں، آپ تعلیم کو عام کریں، روزگار کو عام کریں، اور آپ لوگوں کی ضروریات کی کفالت کریں۔ ایک شخص صرف دے اور ایک آدمی کو دے، لیکن اس کی ضروریات کا خیال کرے۔ اس طرح کا رویہ کہ مجھے 100 جگہ پہ دینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک شخص کو زکوٰۃ لگتی تھی، اتنے لوگوں نے زکوٰۃ دی، اس نے کاروبار کیا کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ لیکن وہ ہم تو لوگوں کو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ کام چلتا ہی رہنا چاہیے۔ تو آپ اپنی طبیعت میں رمضان میں سخاوت کا مزاج پیدا کریں اور اپنے ارد گرد ڈھونڈیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو کچھ دینے لگے تو زمین پہ رکھ کے چلے گئے، اور پھر آواز دی وہ میں نے کچھ آپ کے لیے تحفہ رکھا ہے فلاں جگہ اٹھا لیجئے گا۔ تو کسی نے کہا حضور آپ نے نیچے رکھا ہے، دے دیتے۔ فرمانے لگے لیتے وقت وہ آنکھیں بھی نیچی کرتا، اس کی زبان پر شکریہ کے الفاظ بھی لڑکھڑاتے ہوئے آتے، اور وہ مجھے محسن جان کر اپنے مزاج میں تھوڑا کمزوری بھی محسوس کرتا، تو میں جلدی سے اس لیے آ گیا ہوں کہ کہیں اس کو نظریں نہ جھکانی پڑے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کراؤ تو پھر خود اس شادی میں نہ جانا، اس لیے کہ وہ تو پھر بیچارہ تمہارے آگے پیچھے پھرتا رہے گا، نظریں جھکائے پھرے گا، تم نے تعاون کر دیا اب گھر رہو۔ چوتھا کام جو ہم نے رمضان میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ دعائیں مانگنے کا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اگر رسول رحمت دعا مانگے نا تو اللہ حضرت عمر جیسے لوگوں کو دین میں داخل کر دیتا ہے۔ وہ دعا کی طاقت کا ہی نہیں پتا، دعا تو ہتھیار ہے مومن کا۔ دعا سے انقلاب آ جاتا ہے، کایا پلٹ جاتی ہے۔ دعا کرو کوئی دعا دینے والا ملے، دعا کرو کوئی پچھلے سحر اٹھ کر دعا دے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ کرے کوئی دعاؤں میں یاد رکھے، دعائیں مانگیں اور دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں۔ آپ نے زیادہ غور کیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ دوسروں کے لیے مانگیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ دوسروں کے لیے مانگیں۔ حدیث میں فرمایا جو دعا تم کسی کے لیے مانگتے ہو اللہ پہلے تمہیں عطا فرماتا ہے۔ آپ مانگیں گے تو وہ تو کرم ہوگا، اپنے لیے بھی مانگیں پر دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ دل بڑا زخمی ہے، طبیعت بڑی بے چین ہو جاتی ہے جب فلسطین کے لوگوں کی تکلیف دیکھتے ہیں۔
ہم نا خبروں میں تھوڑے دن رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا مزاج ہے، جو خبر چل گئی اس کے پیچھے ہو لیے. جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سیٹ ہو گئے، کاروبار چل گئے، لیکن خبریں ختم ہو گئی ہیں نا، تو ہم بھی چپ کر گئے. فلسطین کی چند دن خبریں ذرا زیادہ تھیں تو ہم بھی ذرا زیادہ بات کر رہے تھے. اب وہ خبریں ختم ہو گئی، جنگ تو ختم نہیں ہوئی، تکلیف تو ختم نہیں ہوئی. خدا کے بندوں، جو زخم لگے تھے وہ تو نہیں بھرے. آنسو تو اپنی جگہ پہ ہیں، درد تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہم خاموش ہیں. ہمارے وہی سٹیٹس ہے، وہی آنا جانا، وہی پھرتیاں ہیں، وہی کھانا پینا ہے. ہمیں کسی سے کیا لگے الا ماشاء. اپنے مسلمان بھائیوں کا درد سمجھو، اپنی تجوریاں بھرتے جانا اور کسی کا خیال ہی نہ کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ دل سخت ہو گیا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا تو حضور دل سخت ہو گیا. فرمایا کوئی یتیم ملے نا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے گا. ان پر دیکھیں. میں بات سمیٹنے لگا ہوں. 5واں کام جو رمضان شریف میں ہم نے کرنا ہے وہ ہے محاسبہ. ہمیں سوچنے کا وقت ملے گا، ہم روزے سے ہوں گے، بیٹھنے کا موقع. ہمارے صوفیہ ایک مراقبہ کراتے ہیں. اب تو خیر ہم جو صوفیہ کی جماعت ہیں، ہمیں بھی طرز کا نہیں پتا کہ صوفیہ کا اصل طریقہ کیا ہے. نہ ہمارے ہاں وظائف پڑھنے کا وہ رواج ہے، نہ اکیلے میں بیٹھ کے کچھ دیر مراقبے کی وہ کیفیات ہیں، نہ دعا اور مناجات اور وہ اکیلے کی عبادتیں تنہائی کی، دوسروں سے کٹ کے اللہ کو یاد کرنا، تھوڑی دیر کے لیے کرنا لیکن تنہائی میں. ہمارے ہاں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ چونکہ زیادہ تر اجتماعی ہوتی ہے، تو اجتماعی چیزیں زیادہ تر فیس بک پہ ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ ذوق نہیں رہتا. آپ رمضانوں میں تھوڑا اکیلے بیٹھیں، تھوڑا تنہائی میں وقت گزاریں. غار حرا میں تنہا بیٹھنا بھی تو نبی کریم کا طریقہ ہے. غار ثور میں 3 دن سب سے کٹ کے اسلام رہبانیت کی نفی کرتا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے خلوت کرنا، اکیلے میں بیٹھنا، تھوڑی دیر اپنے آپ سے گفتگو کرنا. ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. زمانہ بیت گیا، ہم نے اپنے آپ سے بات ہی نہیں کی. اپنے آپ کو بھی تو کٹہرے میں لانا ہے نا، اپنے آپ سے بھی تو کئی سوال پوچھنے والے ہیں نا، اپنے آپ سے بھی تو بات کرنی ہے نا کہ میاں تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور تیری محنت کتنی ہے، حساب دے. اللہ کے انعام کتنے ہیں اور جواب میں تیرا شکر کتنا ہے، حساب دے. اللہ کے ایک بندے تھے، ان پر نیک تھے، عبادت گزار تھے، انعام برسنے لگے تو ایک دن رو پڑے اور تڑپ کے کہنے لگے اے اللہ، ان پر انعام بہت ہونے لگے ہیں، میری قدر بہت ہونے لگی ہے، میرے آنے پر گویا نعرے بہت لگنے لگے، لوگ مجھے بہت جاننے لگے ہیں، مجھ پر کرم کرنا، کہیں میری ساری نیکیوں کا مجھے دنیا میں اجر نہ دے دینا. ایسا نہ ہو صبح قیامت میرا نام اعمال خالی رہ جائے. کرم نوازی فرما، کچھ وہاں کے لیے بھی مجھے عطا کرنا. میرے عزیز، رمضان آپ کو موقع دے گا کچھ تنہائی میں بیٹھے، اپنے مالک کے حضور حاضر ہوں. سحری کے لیے جب اٹھے نا تو 20 منٹ پہلے اٹھیں، پھر وضو بنائیں، پھر تہجد کی نماز پڑھیں. بڑی پسند ہے رسول پاک کو تہجد کی نماز. حضور بڑے ذوق سے اٹھتے، آپ اکیلے ہوں اپنے گھر میں پڑھیں. اس عبادت کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوں، اپنے لیے امت کے لیے کشکول طلب دراز کریں، لیکن اپنا محاسبہ کریں. ساری زندگی دوسروں کا حساب کیا ہے. وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ایک بہت نیک آدمی سے کہا، بہت نیک آدمی سے، کہ آپ بتائیے بستی میں سب سے گناہگار کون ہے؟ تو اس نیک آدمی نے اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت کلیم کے ہاتھ میں تھما کے عرض کرنے لگے حضور، کچھ لوگوں کا مجھے خیال تھا کہ شاید ان میں کچھ غلطیاں ہوں، پر ان کی غلطیوں کا مجھے صرف شک تھا، اپنی غلطیوں کا تو مجھے یقین ہے نا، تو مجھے طے ہے نا میں نے کی ہے، تو میں ہوں سب سے بڑا گناہگار. تو آپ فرمانے لگے پتہ ہے تمہیں درجہ کیوں ملا؟ یہ تمہاری جو عاجزی ہے اسی نے تمہیں درجات عطا کی. اپنے آپ سے تو مدتوں ہو گئے ہم نے اپنے آپ سے کبھی بات ہی نہیں کی. ہم تو دوسروں کی تربیت اور اصلاح کر رہے، اپنے آپ سے تو کبھی گفتگو ہی نہیں کی. کچھ وقت اپنے آپ کو دیں، اپنے ساتھ کلام کریں.
بزرگوں کے طریقے تھے کہ وہ کچھ لمحے رات کو تنہائی کرتے، اللہ کے حضور حاضر ہوتے، وقت بتاتے. ہم سارے اب مجالس کے، محافل کے، آنے جانے کے، اٹھنے بیٹھنے کے قائل ہیں، اکیلے آئے ہیں دنیا میں، جب جانا ہے تو پھر اکیلے جانا ہے. قبر سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک تنہا رہنا ہے. تو تھوڑی سی تنہائی تھوڑی دیر کے لیے کرنا شروع کریں نا اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ 5 باتیں آپ کی خدمت میں نے رمضان کے تعلق سے عرض کی ہیں. ایک گزارش میری آپ سے اور ہے بات ختم کرتے ہوئے، یقیناً آپ توجہ کریں گے. اپنی زندگی سے تنقید بہت زیادہ نکال دیں. ہماری نہ کچھ آنکھیں زیادہ کھل گئی ہیں جو زیادہ ہی تنقید، اللہ کے بندے ہیں ہم سارے، اس قدر زیادہ میں تنقید سننے لگا. اصلاح کرنا، میں ابھی حرم شریف گیا تھا، میں نے واپس آ کے بھی دوستوں سے کہا، وہاں بھی کچھ دوست کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. تو میں نے کہا یار تیرا کیا خیال ہے، جو بڑے نکمے تھے وہ بلا لیے گئے، یہاں تو جو بڑے مقبول ہوتے ہیں ان کو حاضری کے موقع ملتے ہیں. ہر جگہ غلطیاں ہی ڈھونڈتے ہو، صرف گفتگو کے موضوعات ہی تلاش کرتے ہو. اللہ کے بندوں کی خوبیاں بھی تو دیکھو. کم از کم 1 ماہ ایسا ضرور گزارے جس میں صرف خیر تلاش کریں، اچھائیاں تلاش کریں، تھوڑی دیر کے لیے صرف نظر کریں لوگوں کی جو اعمال کی غلطیاں ہیں. عقیدہ تو چلو ایک بنیادی چیز ہے. تو میں عرض کروں گا تنقید والی زندگی اور ہر وقت کمزوریاں ڈسکس کرنا، ہر وقت. آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی طبیعت کے مطابق اگر کبھی کھانا نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن کبھی اس میں سے نقص، تو جو رمضان میں بھی جھگڑے ہی کرے اور نقص ہی بیان کرے اور ہر جگہ کے بیان کرے تو اس نے فلسفہ کیا سمجھا. تو یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ اس پر توجہ کریں گے. اللہ کے حضور دعا ہے مالک ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے، اللہ ایک ایک پہ اپنا فضل فرمائے.